الحمدللہ رب العالمین۔ رب، اب رب کسے کہتے ہیں؟ رب کے معنی ہے مالک، اور کسی چیز کو پروان چڑھانے والا، اس کا خاص تعلق ہے۔ جو مالک ہوگا کھیتی کا وہ اسے پروان چڑھائے گا، بڑھائے گا۔ رب المال، سرمایہ والا، وہ سرمایہ کو بڑھانے کی فکر کرے گا۔ مضاربت ہو رہی ہے، ایک شخص کا سرمایہ ایک محنت کر رہا، یہ رب المال کہلاتا ہے۔ رب المال، رب الدار، گھر کا مالک، تمام جہانوں کا رب۔ اب یہ تمام جہان کون سے ہیں؟ ایک عالم دنیا ہے، ایک عالم آخرہ ہے، ایک عالم برزخ ہے، ایک عالم ملکوت ہے، ایک عالم ملائکہ ہے، ایک عالم حیوانات ہے، ایک عالم انسانیت ہے۔ جتنے چاہے جوڑتے چلے جائیے، یہ سارے عالم، ان سب کا رب وہی ہے۔ یہ بھی در حقیقت اسی شرک کو کاٹنے والا، یہ کوئی بھی اس میں شریک نہیں ہے۔ وہ ہے تمام جہانوں کا رب، تمام جہانوں کا مالک، تمام جہانوں کا مختار مطلق، تمام جہانوں کو پروان چڑھانے والا وہی۔ الحمدللہ رب العالمین، کل حمد، کل شکر، کل ثنا اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، پالن ہار ہے، روزی رساں ہے، مالک ہے، آقا ہے۔ جیسا کہ آقا کے لیے بھی رب کا لفظ آتا ہے۔ جب زلیخا نے گناہ کی دعوت دی تھی حضرت یوسف کو، کیا کہا تھا انہوں نے؟ انہ ربی احسن مثوایا، یہ تمہارا شوہر جو ہے عزیز مصر، وہ میرا آقا ہے۔ ظاہر بات ہے خریدا تھا اس نے، اور اس نے مجھے بہترین طریقے پر رکھا ہے، میرے ساتھ اس نے سلوک کیا ہے، اب میں اس کے ساتھ خیانت کروں تو مجھے کس چیز کی دعوت دے رہی ہے؟ رب۔ اسی طریقے سے حضرت یوسف کے پاس جب ایلچی پہنچا تھا جیل میں، تو کہا گیا جہاں اپنے رب کے پاس، میں نہیں جاؤں گا اس کے پاس جب تک کہ وہ معاملہ طے نہ ہو جائے جو مجھے بدنام کیا گیا تھا اور بدنام کر کے جیل میں پہنچایا گیا تھا۔ واقعی میں داغدار تھا یا نہیں؟ ارجع الی ربک، لوٹ جاؤ اپنے رب، بادشاہ کو رب کہا گیا۔ تو رب جو ہے مالک کسی شے کا، رب البیت، رب المال، تو تمام جہانوں کا مالک اور آقا، تمام جہانوں کا پروردگار و پالنہار اللہ ہے۔